بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا کچھ ہفتوں سے مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم، ان کے حقوق کا بیان اور ان پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم دو روایتیں پڑھیں گے اس میں مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں ان کا بیان ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مسلمانوں کے جو حقوق متعین فرمائے ہیں ان کی نوعیت اصل میں سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، کیونکہ جو بنیادی ادارہ ہے وہ سماج ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیمپریری ادارہ ہوتا ہے اور وہ سماج اور معاشرے ہی میں سے ایوالو کرتا ہے۔ تو اگر معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ریاست کی اور باقی چیزوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ بہت آسان ہیں، بہت سادہ ہیں اور ایکسیسیبل ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت دھوم دھڑکے کی، بہت اہتمام کی ضرورت ہو۔ بہت سادہ باتیں ہیں جو روزمرہ حوالوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کر سکتے ہیں، جو حسن سلوک کر سکتے ہیں، اس کا بیان۔ متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں الفاظ ہیں حق المسلم 6، ایک مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ تو دونوں روایتیں ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، ایک میں 5 حقوق متعین کیے گئے ہیں، ایک میں 6 حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ پہلی میں روایت میں فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اب یہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو آگے بڑھ کے اس کو سلام کرو، ایک حق یہ ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان تم سے بازی لے جائے اور آگے بڑھ کے تمہیں سلام کرے تو پھر تم اس سلام کا جواب دو۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی بعض اوقات بے دھیانی میں گزر جائے، کسی آدمی کو نہ دیکھے اور اس کو سلام نہ کرے، اس سے تسامح ہو جائے، لیکن سلام کا جواب دینا علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ اگر آپ نے سلام سن لیا ہے تو اس کا جواب دینا لازم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت، اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ بات فرمائی گئی کہ دیکھو جب تم گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کر لیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کیا کرو۔ وہ گریٹنگ، وہ تحیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بہت بابرکت ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ تحیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندگی کی دعا دینا، اس طرح جو ہے ہر زبان میں ہوتا ہے حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، تو تحیت کے لفظی معنی یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گریٹنگ ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ زبانیں مختلف ہوں گی، مختلف زبانوں میں مختلف ایکسپریشن ہوں گے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ جاؤ یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو سلام کرو، اور پھر جو تمہیں یہ جواب دیں گے تو وہ تمہاری تحیت ہوگی اور تمہاری اولاد کی تحیت ہوگی۔ تو سیدنا آدم گئے، فرشتوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ السلام علیکم،
تو فرشتوں نے جواب دیا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے بڑھا دیا رحمت اللہ، اور یہ تاکید خود قرآن مجید میں کی ہے کہ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی گریٹنگ کی جائے، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو یا تو کم از کم اسی کو دہرا دو یا اس سے بہتر جواب دو، اس سے بڑھا کے جواب دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے مجلس کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے کہا کہ عشرن، آپ نے کہا کہ 10۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہا کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20، آپ نے کہا کہ 20۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا 30، یعنی گویا یہ آپ اجر بتا رہے ہیں کہ جو السلام علیکم کہے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 20 نیکیاں ملیں گی، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو پہلا حق یہ بتایا ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں اور ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ اور ظاہری بات ہے یہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے، اگر مسلمان شعور کے ساتھ یہ جملہ ادا کریں تو یہ بات گویا جب کسی کو سلام کہہ رہے ہیں تو اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری جان مال آبرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر رہا ہے سلامتی کی اور رحمت کی، اور پھر اس کی جان مال آبرو پہ حملہ کرے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو اس بات کو ہی باطل کر دے گا نا۔ تو اگر سلام کا شیوع ہو جائے، سلام کرنا عام ہو جائے اور پورے شعور کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں تو ان کے اور بہت سے اخلاقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، یا اگر وہ تمہیں سلام کرے تو اس سلام کو لوٹاؤ اچھے طریقے سے۔ دوسری آپ نے فرمائی وعیادۃ المریض، دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان کی عیادت کرنا، جس کو دوسری روایت میں فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب کوئی مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ ظاہری بات ہے اس دنیا میں ہر طرح کے حالات سے انسان کو سابقہ ہوتا ہے، اس میں بیماری بھی ہے اور صحت بھی ہے، اور صحت ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان جب بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، کنسولیشن چاہیے ہوتی ہے، کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی ہمت بڑھائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤ اور تمہیں یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ یہ ٹرمینلی ill ہے، یہ اب بچ نہیں سکتا، تو کہا کہ اس کے لیے رحمت کی، اس کے لیے حیات کی دعا کرو۔ یہ چیز قضا کو تو نہیں ٹال سکتی، لیکن اس کے لیے اس میں تسلی کا اور ایک کنسولیشن کا پہلو نکل آئے گا، اس کا دکھ کچھ کم ہو جائے گا، اس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے گی۔ تو مسلمان کی عیادت کرنا یہ غیر معمولی اجر کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا گویا وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عیادت کے لیے جائے انسان، تھوڑی دیر وہاں قیام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ اس کے جسم پر یا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تمہیں پاک کر دے گی۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے تلقین کی ہے کہ جو مریض ہے اس سے بھی اپنے لیے دعا کروائی جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو مریض ہوتا ہے وہ اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اللہ کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو مریض ہے اس سے اپنے لیے بھی دعا کرواؤ۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا۔ دوسری روایت میں ہے وَإِذَا مَاتَ
فتبعہ، کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چلو، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا یہ بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے، اور فرمایا کہ من شہید جنازتاً، جو شخص کسی جنازے میں حاضر ہو، موجود ہو، حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پہ نماز پڑھ لی جائے، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے۔ اور فرمایا کہ جو وہاں موجود رہے حتیٰ یدفن، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے، فلہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ اب قیرات جیسے ایک پیمانہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبل عظیم، بہت بڑی پہاڑی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو قیراتان کہا ہے، اس میں سے جو چھوٹی پہاڑی ہے، یعنی چھوٹا جو ہے وہ کیا ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر، یعنی جو آدمی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک بڑے پہاڑ جتنا اجر ہے، اور جو تدفین تک موجود رہتا ہے اس کے لیے 2 بڑے پہاڑوں جتنا اجر ہے۔ تو مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا ایک حق ہے کہ اس کے لیے گواہی دی جائے، اسی لیے من شہیدہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اصل میں نماز جنازہ کیا ہے؟ گواہی ہے اس بات کی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ جو تھا تیرے دین پر تھا، اور ہم اس کے لیے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور تیری جناب میں شفاعت کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کر دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اس کی قبر کو روشن کر دے۔ تو فرمایا کہ ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، اور اگر ممکن ہو تو تدفین تک وہاں موجود رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِجَابَةَ الدَّعْوَةِ، چوتھا حق یہ ہے کہ دعوت کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت قبول کرنے سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے گھر بلائے، ضیافت پر بلائے، تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادی کا کھانا ہوتا ہے جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتھا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، تو اس کو چاہیے کہ ضرور جائے۔ اور کوئی بھی آدمی دعوت دیتا ہے کسی کو کسی کے گھر آنے میں، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اگر یہ تو معلوم ہو کہ وہ جو مجلس ایسی ہے، مختلط مجلس ہے، یا وہاں کوئی منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ بات دوسری ہے، لیکن نارمل صورتحال میں کسی مسلمان کی دعوت کو بلا عذر رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کی پکار کا جواب دینا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، کہیں پھنس گیا ہے، کسی دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے، تو اگر وہ پکارتا ہے تمہیں مدد کے لیے، تو پھر اس کی مدد کرنا تم پہ لازم ہے، جس کو دوسری روایت میں فرمایا کہ وَنَصْرُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی جگہ ظلم کا شکار ہو، زیادتی کا شکار ہو، تو اس کی مدد کی جائے۔ اور پھر فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، تشمیت العاطس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے چھینک کے وقت جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، جس طرح اس کے تمام اعصاب مختل ہو جاتے ہیں، اگر وہ کیفیت چند سیکنڈ بھی پرولونگ کرے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان ہی چلی جائے۔ تو جیسے ہی انسان کو ریلیف ملتا ہے، چھینک آ جاتی ہے، تو ہمیں تاکید یہ ہے کہ ہم اس موقع پہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں۔ تو تشمیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو سننے والے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اور پھر چھینکنے والے کو چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ سے اس کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ جو تشمیت ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ شخص الحمدللہ کہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، تو تشمیت کرو، یعنی یرحمک اللہ کہو۔ وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ، اور اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے، الحمدللہ نہ کہے، تو پھر تشمیت نہ کرو، پھر یرحمک اللہ نہ کہو۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہ زکام ہے۔ 1 مرتبہ چھینک ماری، الحمدللہ کہا، تم نے یرحمک اللہ کہا، اور اسی طریقے سے 2 مرتبہ ہوا تو کہا کہ 3 مرتبہ کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اب بار بار اس کو الحمدللہ کہنا اور تمہیں یرحمک اللہ کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ زکام ہے، پھر یہ بیماری۔ تو یہ 5واں حق یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں جو 6واں حق بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے، نصیحت چاہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ نصیحت کہتے ہیں کہ جو منصوح ہے اس کے لیے ہر طرح کا خیر چاہنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو پاکیزہ رکھنا، اسی لیے نصیحت کا ترجمہ کبھی وفاداری کیا جاتا ہے، کبھی خیر خواہی کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کو کبھی مایوس نہ کرنا، ہر موقع پر اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہے وہ موجود ہو چاہے وہ موجود نہ ہو۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ایک صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ امرنا بعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا، واتباع الجنازہ، جنازوں کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، اور چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنے کی تلقین کی، وابرار المقسم، یہ چیز اس میں اضافی ہے۔ ابرار المقسم کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کو گواہ ٹھہرائے اور قسم کھائے کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھا کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کام ضرور کرو، تو اگر وہ کام جائز ہے اور اس آدمی کی استطاعت میں ہے اور دوسرے آدمی کے فائدے میں ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یعنی گویا کیا کر رہا ہے، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی قسم کو پورا کر رہا۔ تو کہا کہ ایک آدمی نے کسی پر اعتماد کر کے اللہ کے لیے قسم کھائی تو کہا کہ پھر چاہیے یہ کہ وہ اس قسم کو پورا کرے۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرنا، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، اور جو پکارنے والا ہے اس کی پکار پر لبیک کہنا، اس کی پکار کو قبول کرنا، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک دوسرے کے حوالے سے عائد کیے ہیں، جو بہت سادہ ہیں، بہت سہل ہیں اور ہر آدمی کی رسائی میں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔